السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ انتہائی قابل قدر علماء کرام، عمائدین جمعیت اہل حدیث و ارکان جماعت، تمام قابل قدر دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے مسجد رابعہ بھیونڈی کے سلسلہ وار اجلاس میں غالباً دوسری یا تیسری مرتبہ ہماری آمد ہوئی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مسجد رابعہ کے ذمہ داران کو، اور اسی طرح ارباب جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کو، خصوصی طور سے ہم سب کے بزرگ محترم جناب عبدالحمید صاحب، انہوں نے کئی بار اس بات کی چاہت ظاہر کی کہ خطبہ جمعہ کے لیے بھی آیا کروں، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں یہ ٹائم تو نہ نکال پایا۔ البتہ اس اجلاس کے لیے جب فون گیا شیخ ریاض احمد سلفی صاحب کا، عبدالحمید صاحب کا، تو بہرحال نہ کہنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ اللہ کی توفیق سے اور ان احباب کی کوششوں سے آج میں آپ کے روبرو ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج کا جو موضوع ہے اسے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت، محسن انسانیت، قائد بشریت، نبی آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم سب کو کتاب ہدایت ملی، جنت کا راستہ ملا۔ کروڑ صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔
صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے اس اجلاس میں موضوع ہے فتنہ ارتداد اور امت کی بیٹیاں۔ ابھی میرے بھائیوں ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے، یہ خبر مختلف اخبارات اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر نشر ہوئی کہ ایک مومنہ اور مسلمہ اس نے اپنی چاہتوں اور خواہشوں کی بنیاد پر غیر مسلم سے دوستانہ تعلقات قائم کیے اور اسی سے شادی پر بضد ہو گئی۔ گھر والے مجبور ہو گئے، یہ شادی ہو گئی، لیکن جانے کے ہفتہ عشرہ کے بعد اسے پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہمیں پھنسایا گیا ہے۔ اس پر مظالم ہونے لگے اور اس نے اپنے والد محترم کو فون کیا کہ ہمیں بچا لیجیے، ہمیں یہاں سے نکال لیجیے۔ آخر والد صاحب کچھ لوگوں کو لے کر آئے کہ لے جاؤ، لیکن مار پیٹ کر انہیں بھگایا گیا، ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ اور اس کے ہفتہ گزرنے کے بعد پھر اسے اس خاتون کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور پھر اس کی لاش کو کسی پنکھے سے لٹکا دیا گیا۔ شور یہ مچایا گیا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ دیکھیے جو لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ ایسی بیٹیاں جو اپنے دین اور دھرم کا سودا کر کے ماں باپ کے ماتھے کا کلنک بنتی ہیں، دین اسلام اور اپنے ایمان کی پرواہ نہ کیے بغیر وہ اللہ کی باغی بن جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں ارتداد کا شکار ہونے والوں کے بارے میں استفساری لہجے میں بڑی زبردست وعید سنائی ہے۔ اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 پڑھیں تو اللہ کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ وہ شہادت دے چکے ہیں اس بات کی کہ یہ رسول برحق، اس کی رسالت برحق۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس تمام واضح دلیلیں آ چکی ہیں۔ ایسے میں بھی اگر کوئی اپنا دین اور ایمان بیچے تو پھر اللہ اسے کیسے ہدایت دے گا؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جس کی بشارت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے جو الفاظ فرمائے تھے وہ یہ ہے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، فتنے آنے والے اور یہ اندھیری رات کی طرح تم پر چھا جائیں گے، اور حالت یہ ہوگی فتنے اس قدر امڑ رہے ہوں گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ انسان صبح جب کرے گا تو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو چلا ہوگا۔
ایمان بیچ چکا ہوگا، اور ہو سکتا ہے شام کو وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ سویا ہو اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چلا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو، ایمان کو چند کوڑیوں کے عوض بیچ ڈالے گا۔ آج میرے بھائیوں آپ دیکھیں ارتداد کے جو فتنے بہ رہے ہیں نا، ان میں سے اگر اسباب کا پتہ آپ لگائیں تو ایک سبب یہ بھی ہے، یہ دنیا کے مال و زر کی لالچ، دنیا کے جاہ و حشم کی لالچ، یہ بھی ایک وجہ۔ آج سر راہ میرے بھائیو ہمارا ایمان چوراہوں پر بک رہا ہے، اور بیچنے والے ہمارے یہی نوجوان، ہمارے تاجر پیشہ لوگ بھی۔ آپ دیکھیں دنیاوی مفاد کی خاطر کس قدر جھوٹ، دغا، مکاری اور عیاری سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسے میں ہمیں ارتداد کے فتنے سے چوکس رہنا ہوگا۔ ارتداد کہتے کسے؟ ارتداد ایک انسان جسے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جس نے اسلام کو سچا دھرم سمجھ کر کے تسلیم کیا ہو، لیکن وہ کسی لالچ میں آ کر اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کا پیروکار بن جائے، اس دین توحید کی راہ سے ہٹ کر کسی شرک کی راہ پر وہ چلا جائے، دین اسلام کو خیر بات کہہ دے، اسی کا نام ارتداد ہے۔ اور یہ ارتداد کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے میرے بھائیو، ایسا جرم ہے کہ اگر کسی سے سرزد ہوا تو اس کے زندگی بھر کے اعمال زیرو ہو جائیں گے، زیرو، سارا کیا کرایا برباد۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بڑے واضح لفظوں کے اندر، اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں 217 نمبر کی آیت، تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو انسان اپنے دین سے مرتد ہو جائے، دین توحید کو چھوڑ دے، کفر کی حالت میں اس کی موت ہو، تو اس کا حشر کیا ہے؟ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اعمال زیرو۔ ہو سکتا ہے اس نے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج کیا ہو، زکوٰۃ دی ہو، صدقہ و خیرات سے کام لیا ہو، ماں باپ کی خدمت کی ہو، سوشل ورک کر رہا ہو، یتیموں اور بیواؤں کے لیے راشن بانٹ رہا ہو، اور مختلف نیکیاں اس کے نام اعمال میں ہوں، لیکن ارتداد کا یہ جرم اگر اسے سرزد ہوا، تمام اعمال زیرو، رزلٹ کیا ہے؟ پھر وہ انسان جہنم میں قرار پائے گا۔ تو ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ جرم عظیم جس کا ارتکاب آج ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں، جس کا ارتکاب آج ہماری بہنوں سے ہو رہا ہے، وہ اس کے بارے میں ہوش کے ناخن لیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے، حل کیا ہے اس کا۔ علماء کرام اگر آپ کو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہبری کرتے ہیں، جمعیت اور جماعت کے لوگ اس کا حل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو آپ کو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ ارتداد کا یہ فتنہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اکا دکا واقعات ہوئے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، عبداللہ بن ابی سرح، صحابی ہیں، ایمان لائے، مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ سے پہلے مرتد ہو گئے، دین اسلام سے خارج، اور اسی اثنا میں پھر مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو جن لوگوں کے نام وانٹیڈ لسٹ میں تھے کہ یہ لوگ، تمام مکہ والوں کی جان بخشی ہو گئی، سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا،
لیکن آپ نے 4 سے 8 لوگوں کا نام لے کر کہا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں سے چپک کر، خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر بھی پائے گئے تو بھی ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ ایک نام عبداللہ بن ابی سرح کا لیا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا عثمان غنی میں وانٹیڈ ہوں، لیکن میں سنجیدہ ہوں اسلام کو لے کر، اگر آپ میری جان بخشی کی سفارش کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور اس طرح سے عبداللہ بن ابی سرح کی جان بخشی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اسلام لائے، اور جرح و تعدیل کے ائمہ نے لکھا ہے حسن اسلامہ، بڑے اچھے مسلمان بن گئے اس کے بعد، اور انہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو یہ بھی ایک واقعہ تھا میرے بھائیوں جو عبداللہ بن ابی سرح کے ساتھ پیش آیا۔ وقتی طور سے اس طرح کا یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے انہیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارک میں ایک اور واقعہ ہوا کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص اسلام لایا اور وہ لکھنا جانتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاتبین وحی میں رکھ دیا۔ قرآن کی آیات اترتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے تھے، ان میں وہ عیسائی بھی تھا۔ ایک زمانے تک وہ کاتبین وحی میں رہا، مسلمان رہا، ایمان والا بن کر رہا، لیکن ایک وقت آیا کیوں مرتد ہو گئے، دین اسلام چھوڑ دیا اس نے، اور اس نے الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وہی کچھ نہیں آتی ہے، یہ تو وہی کچھ پیش کرتے ہیں جو میں لکھ کر کے انہیں دے رہا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بڑی گستاخی کی تھی اسے۔ میں جو کچھ لکھ کر دے رہا تھا محمد اسی کا پرچار کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کچھ نہیں آتی ہے ان کے پاس۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ حالت کفر میں، ارتداد میں اس کی موت ہوئی۔ اہل کتاب نے لے جا کر اس کو دفن کیا، زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ دوسرے دن گئے لوگ تو اس کی لاش باہر پڑی۔ اہل کتاب یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کی سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہوا تھا، ایمان لایا تھا، پھر مرتد ہوا، اس لیے مسلمانوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہوگا۔ گئے دوبارہ سے اس قبر کو گہرا کھودا انہوں نے، پھر سے دوبارہ سے دفن کیا۔ دوسرے دن پھر گئے تو اس کی لاش باہر پڑی۔ بولے ہو نہ ہو یہ سازش ہو سکتی ہے۔ تیسرے مرتبہ اس کی قبر کو بہت گہرا کھودا انہوں نے اور پھر سے دفن کر دیا، لیکن تیسرے دن بھی یہ لاش زمین کے باہر۔ ہار گئے وہ لوگ، انہیں کہنا پڑا کہ یہ سازش نہیں ہے مسلمانوں کی، اس نے تو اس مقدس رسول کی شان میں گستاخی کیا ہے جس کی سزا یہ بھگت رہا ہے۔ زمین اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس طرح کے یکا دکا واقعات اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئے تھے، لیکن آج جس تیزی کے ساتھ ارتداد کا یہ فتنہ سیلاب کی شکل میں میرے بھائی امڑتا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک خبر کے مطابق امت مسلمہ کی 8 لاکھ بیٹیاں، 800 اور 1000 نہیں میرے بھائیوں، کتنی بولو؟ 8 لاکھ بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ آپ کے ملک ہندوستان کے طول و عرض میں، اور یہ رپورٹ کون سی ہے؟ واہی تباہی رپورٹ نہیں ہے، یہ رپورٹ ہر صوبے کے، ہر ضلع کے اس کورٹ کی ہے جہاں پر یہ جوڑے جا کر کے اپنا نام درج کرتے ہیں، اپنا مذہب بتاتے ہیں اور نکاح کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہاں کے قانون کے مطابق اس جوڑے کا نام وہاں پر درج ہوتا ہے، خاص طور سے وہ جو دھرم پریورتن کرتا ہے، جو اپنے مذہب کو بدلتا ہے، اس کا نام وہاں کی لسٹ میں تقریباً 20 دن تک لٹکا رہتا ہے، تاکہ اگر کسی کو اعتراض ہے، کوئی ان کا وارث آنا چاہے، اپنی بات رکھنا چاہے تو اسے موقع ملے، لسٹ لگائی جاتی ہے۔
یہ اس لسٹ سے اخذ کیا ہوا لیا ہوا ڈاٹا ہے جو بتا رہا ہے کہ پورے ملک ہندوستان کے مختلف اضلاع مختلف صوبوں میں وہاں کورٹ میرج جہاں جہاں جا کر امت مسلمہ کی ان بیٹیوں نے اپنا دھرم بدل کر غیروں کے دین پر آ کر ان کے ساتھ نکاح کیا ہے، ان کی یہ اسٹیٹسٹکس 8 لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ہاتھ ان کے گھر جا چکی۔ آج بھی میرے بھائیوں ہم جاگنے کو تیار ہیں، وہاں پلان ہو رہا ہے، وہاں سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سازش ہوئی تھی، اور آج میرے بھائیوں ہو دشمنان اسلام کی الغار ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اہل کتاب نے ایک سازش رچی تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ سورہ آل عمران اگر آپ پڑھیں تو آیت نمبر 72 میں 72 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ سنیے۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، کیا کہا؟ یہ سازش رچی گئی تھی نا۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یہود و نصارہ نے دیکھا مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تبلیغ زوروں پر ہے، یہ قافلہ تھمنے سے نہیں تھم رہا۔ یہودی پڑھی لکھے کو تورات کو پڑھنے والے لوگ انہوں نے سازش رچی کہ ایسا کرو، یہ سیلاب تو ہم سے روکا نہیں جاتا اور ہم اسے روک بھی نہیں سکتے۔ ایک سازش کرتے ہیں کہ صبح سویرے ہم ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہونے کا راگ الاپتے ہیں، ان کے ساتھ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور شام ہوتے ہوتے ہم اس دین سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، اس دین میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم اس کو نہیں، اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ صبح ایمان لائے، شام کو کافر ہو گئے۔ ایسا اگر ہم کریں گے تو مدینے کے لوگ سوچیں گے یہ قوم یہود تو پڑھی لکھے لوگ، آخر یہ ایمان لائے تھے کیوں پھر گئے، یہاں سے واپس کیوں چلے گئے؟ تو ان کے ذہن میں بھی وسوسہ آئے گا، اور ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں واپس۔ یہ سازش انہوں نے کی۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان فرمایا اور کہا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، اے اہل کتاب تم صبح ایمان لے آؤ اس دین پر جو مومنوں پر نازل ہوا ہے، تسلیم کر لو محمد کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسلیم کر لو قرآن کو آخری کتاب، مان لو اسے، اور شام ڈھلتے ڈھلتے تائب ہو جاؤ، اسے باہر نکل آؤ۔ تم نکلو گے تو بہت سارے یہ جوہلا جو اس میں موجود ہے نا، یہ بھی تمہارے ساتھ ہو لیں گے، اس لیے کہ تم تو پڑھے لکھے لوگ۔ میرے بھائیوں میں سازش انہوں نے کہی لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ کر ہمارے ساتھ آ جائیں۔ تو اس طرح سے اس زمانے میں انہوں نے سازشیں رچی۔ آج میرے بھائیوں کیا سازش رچی جا رہی ہے؟ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اخبارات پڑھے ہو، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ خبریں سنی ہو۔ آج میرے بھائیوں انہی ہندو ٹیموں، غیر مسلم اداروں کے ذمہ داروں کی طرف سے ان کی میٹنگوں میں یہ بات طے پائی ہے کہ ہمارے پاس کمی کیا ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کریں۔ باقاعدہ ان کے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے کہ تم اپنی بول بانی مسلمانوں جیسی بناؤ، کچھ مہینوں ٹریننگ، کہ تم بھی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، سیکھ لو، اور جب تم ان سے باتیں کرو تو انہیں لگے تم بہت ان کے قریب ہو، اور اس کے بعد لگ جاؤ اپنے کام پر۔ تمہارا کام کیا ہے؟
تمہاری کوشش سے اگر ایک مسلمہ اور مومنہ اس طرف آتی ہے اور تم اپنے چنگل میں اسے پھنسا لے جاتے ہو، تو آؤ ہماری آفس میں تمہارے لیے 2.5 لاکھ 2.5 لاکھ کا چیک موجود ہے، لے جاؤ۔ نمبر 2، دوسرا انعام، تمہیں اپنا پرسنل آنرشپ کا گھر ہم دیں گے۔ نمبر 3، تمہاری جاب اور ملازمت ہمارے ذمہ ہے، ہم تمہاری جاب دیں گے۔ یہ کارنامہ انجام دو۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے جو بیٹھے ہیں نا، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں، ہمیں ان کی چالوں کو سمجھنے کا وقت ہے، ہمیں غور کرنے کا وقت ہے کہ ہمارا لانگ ٹرم پلان کیسا ہو، ہم کس طرح اپنے جیالوں کو، ہم کس طرح اپنے نوجوانوں کو اس فتنے کی زد میں آنے سے بچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمعیتیں کوشش کر رہی ہیں مختلف جگہ اجلاسات کے ذریعے، مختلف پمفلیٹس کے ذریعے، مختلف لیفلیٹس کے ذریعے اور مختلف خطبات جمعہ کے بیانات کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ جاگنے کا وقت ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم اگر اب بھی ہم نہ سنبھلے، آنے والے دن یہ فتنے بہت ہی زوردار ہوں گے اور اس وقت کا پھر افسوس ملنا میرے بھائی کچھ کام نہ آئے گا، کچھ کام نہ آئے گا۔ اس لیے ابھی سے اپنے اپنے گھر کا، کم سے کم اپنے اپنے گھر کا یہ عزم کر لو کہ ہمارے گھروں کی بیٹیوں کی تربیت دینی ہوگی۔ جی، دینی تربیت، دینی تعلیم اگر یہ ہے، میں نہیں مانتا کہ کوئی مومنہ اور مسلمہ جس کے دل میں ایمان کا نور پلٹ چکا ہو، وہ کسی بھی قیمت پر اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، میں نہیں مانتا۔ میرے بھائی، یہ گواہی غیروں کی ہے۔ اگر آپ کو واقعہ سنیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا عرب میں اور بادشاہ ہرقل جو اہل کتاب میں سے تھا، اسے اس کی خبر پہنچی تو وہ بس تلاش میں تھا کہ مکہ سے آنے والا کوئی قافلہ ہو تو میں ذرا پوچھوں اس نبی کے بارے میں۔ اتفاق سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، ان کا تجارتی قافلہ پہنچا تو اس نے بلوایا، ہرقل نے اپنے دربار میں بلوایا ابو سفیان اور ان کے قافلے کو اور کہا، ابو سفیان میں کچھ سوالات کروں گا آپ سے، اور ان کے ساتھیوں کو بٹھا دیا پیچھے اور کہا، دیکھو اگر ابو سفیان آپ کے لیڈر ہیں نا، اگر یہ کسی معاملے میں جھوٹ بولے تو تم بالکل ہاتھ اٹھا کر بول سکتے ہو کہ یہ غلط بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابو سفیان آگے آئے تو ہرقل نے جو سوالات ان سے کیے تھے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتاؤ ابو سفیان، یہ نبی جو تمہیں ظاہر ہوا ہے، کیا ان پر ایمان لانے والا کوئی ایسا بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، پھر گیا ہو؟ اتفاق ایسا تھا میرے بھائیوں کہ اس وقت تک ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو ابو سفیان نے سچ کہتے ہوئے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا کہ نہیں، جو ان کے ساتھ اب تک جڑا ہے کوئی باہر نہیں آیا، سب کے سب انہیں کے ساتھ۔ تو ہرقل کا جواب کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ۔ ایمان کا معاملہ یہ، جب اس کی بشاشت کسی دل میں بیٹھ جائے، جب کوئی دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے تو پھر یہ نکل نہیں سکتا ہے۔ یہی ایمان کی عادت ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ہرقل ابو سفیان کے جوابات سن کر کے بالکل اس بات پر آمادہ تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے، اس کا اظہار کر دے، لیکن وہی روایت بتاتی ہے کہ اس نے اس کے لیے اندیشے محسوس کیے۔ ہمارے مشیرہ نے کہا، ہمارے وزراء، ہمارے منسٹرز، ان کا رد عمل کیا ہو ذرا دیکھ لیں۔ اس کے دل میں ایمان جاگزی ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی بیٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک دن بلایا، اپنے دربار کو لگایا، سجایا، مشیرہ نے کہا کر بیٹھ گئے، بتاؤ کہ عرب میں جو نبی ظاہر ہوا ہے، اگر اس پر ایمان لے آؤ، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں عرب و عجم کی حکومت مل جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے،
یہاں بھی اور وہاں بھی. کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ تمام مشیران کار بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ کر بھاگے، ایسے جیسے جانور بدل کر بھاگتا ہے. سب نے جگہ خالی کر دی، لیکن اتفاق سے ہرقل نے تمام دروازے بند کروا دیے تھے، کوئی باہر نہ جانے پائے. جب سب لوگ بدل کر بھاگ گئے تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ساتھ نہیں دیں گے. کہاں دربانوں سے جاؤ، پھر سے بلا کر لاؤ تمہارے تمام منسٹرز کو، تمام وزراء کو، مشیران کار کو پھر سے بلا کر، دوبارہ بلا کر لائے. اس نے کہا دیکھو میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے دین عیسائیت پر کتنے پکے ہو، اور میں نے دیکھ لیا کہ تم بہت پکے ہو. ہل نہیں سکتے، ٹل نہیں سکتے، جنبش نہیں آ سکتی، کوئی تمہیں تمہارے دین سے کسی اور طرف نہیں بلا سکتا. میں بہت خوش ہوں، میں نے تمہارا امتحان لے لیا اور تم سب پاس ہو گئے. اللہ، سیاسی لوگ ایسے ہی پیترا بدلتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں بھی آپ دیکھو میرے بھائی ہندوستان میں، ہاں سیاسی پلا بازیاں کیسے کیسے ہوتی، کیسے کیسے وعدے، اور جیتنے کے بعد پھر کس طرح کے بیانات. جیتنے سے پہلے کیسا کیسا اسٹیٹمنٹ، اور جیتنے کے بعد جب آپ کا ڈیلیگیشن وہاں پہنچتا ہے تو ان کے بیانات کس طرح بدل جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہرقل جو بالکل دین اسلام قبول کرنے کے کگار پر آ چکا تھا. میرے بھائیوں، یہ حق اس کو ملنے سے رہا، اپنی کرسی بجانے کے اس میں وہ نہیں قبول کر سکا، نہ ظاہر نہ باطن. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان اگر اس کی قدر و قیمت ہم اپنی بیٹیوں کے دلوں میں بٹھا دیں، دینی تعلیم اس قدر مضبوط دے دے کہ وہ ایک مومنہ مسلمہ بن کر کے زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گی. انشاءاللہ وہ مومنہ بن کر کے زندگی گزار سکیں گی اور کسی اور طرح سے دوسروں کے جال میں پھنسنے سے دور رہیں گی. یہ فتنہ ارتداد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ امٹتا ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے سر اٹھایا. اور جب انہوں نے خلافت کی باغڈور سنبھالی ہے صدیق اکبر نے، تو 3 طرح کے مختلف محاذات پر انہیں کمر کسنی پڑی. 3 طرح کے فتنے ان کے سامنے آئے. ایک طرف فتنہ یہ تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اب زکوٰۃ ہم نہیں دے پائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ وکات نہیں دیں گے، ہماری بس کی بات نہیں. یعنی جزوی ارتداد تھا. دوسری طرف کچھ ایسے قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آ رہی تھیں جو بھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے. تیسری طرف مدعیان نبوت نے سر اٹھایا تھا. ایک طرف بنو حنیفہ کا مسلمہ کذاب اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، میں ایک نبی ہوں. ایک طرف یمن میں اسود عنسی اٹھا اور اس نے نبوت کی دعوے داری ظاہر کی. اور اسی درمیان ایک خاتون بھی اٹھی جس کا نام سجاہ بنت حارث تاریخ میں لکھا ہے، اور ان سب نے دعویٰ دائر کر دیا کہ ہم نبی ہیں. تو ان لوگوں سے نمٹنا بھی ایک بڑا محاذ تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ عظیمت عطا فرمائی کہ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور باقاعدہ 3 محاذوں کے لیے انہوں نے اپنی فوج تیار کی، اپنے سریے بھیجے. حالانکہ اس وقت لوگ اعتراض کر رہے تھے، ابوبکر حالات ابھی اچھے نہیں، ادھر زکوٰۃ لوگ روک رہے، ادھر مرتد ہو رہے، یہاں پر مدعیان نبوت کی ایک فہرست ہے، کس سے لڑو گے ابوبکر، ابھی حالات ایسے نہیں. لیکن سبحان اللہ، ابوبکر نے کہا نہیں، میں تو روز اول ہی سے مانعین زکوٰۃ سے بھی لڑوں گا. اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ نبی کے زمانے میں جانوروں کو باندھنے والی رسی اور عقال کی زکوٰۃ نکالتے تھے، اگر وہ رسیاں بھی روک لیں لقاتلتہم، تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا، میں نہیں روک سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا صحابہ نے بھیجا کہ عمر جاؤ ذرا صدیق سے آپ بات کر لو، آپ بات کر لو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلے آئے، کہا صدیق
آخر حالات تو آپ دیکھ رہے ہو کتنے نازک ہیں، تین طرف سے ہمارے اوپر اس طرح فتنوں کی الغار ہے، ایسے میں مدینے کو خالی کر دینا، ایسے میں ہر طرف فوجوں کو بھیجنا ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ لیکن ابو بکر نے کیا کہا؟ عمر جبار فی الجاہلیت وجبان فی الاسلام وخوار فی الاسلام، عمر میں سمجھتا تھا بڑے بہادر ہو، زمانے جاہلیت میں تو بڑی بہادری تم نے دکھائی، اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے۔ عمر بزدلی دکھا رہے ہو تم، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان تینوں محاذوں پر یہ لشکر بھیجوں گا۔ لشکر اسامہ کو بھی تیار کیا، یہ لشکر جائے گا، نبی نے اس کو تیار کیا تھا، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ مجھے جنگلوں کے درندے آ کر کے اگر مدینے میں کھا لے اور اکیلا رہ جاؤں تب بھی میں اس لشکر کو روانہ کرنے سے نہیں روکوں گا۔ تینوں محاذوں پر لڑائی کے لیے حضرت عمر صدیق تیار ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ سنا تو کہا اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے ابو بکر، میں تسلیم کرتا ہوں، اس خلافت کی ذمہ داری نے آپ کو وہ عظیمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے شرح صدر عطا فرما دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں ابو بکر، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دیگر صحابہ کو سمجھایا کہ ابو بکر کا یہ موقف ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں، ہم سب مل کر کے کام کریں۔ اور میرے بھائیو تاریخ گواہ ہے کہ صرف 2 سال کی مختصر مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں محاذوں پر جس انداز میں مورچہ سنبھالا ہے کہ ایک طرف مدعیان نبوت کا قلع کما کیا، مسیلمہ کذاب مارا گیا، دوسرے لوگ کیفر کردار تک پہنچائے گئے، مانعین زکوٰۃ جنہوں نے جزوی طور سے ارتداد کا اپنے آپ کو شکار کر لیا تھا، مرتد ہو رہے تھے، زکوٰۃ منع کر رہے تھے کہ سب کچھ گوارا ہے لیکن زکوٰۃ ہم نہیں دے پائیں گے، وہ بھی زکوٰۃ دینے پر آ گئے۔ اور وہ قبائل جنہوں نے کلی طور سے ارتداد میں اپنے آپ کو ڈبو لیا تھا کہ وہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اسلام ان تک پہنچا تھا، ابھی ان کی تربیت نہ ہو سکی تھی، اور وہ کسی ایریے کے کسان تھے، کسی ایریے کے تاجر لوگ تھے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور دینی تربیت ان کی نہ ہو سکی تھی، وہ مرتد ہو رہے تھے۔ ان تمام قبائل کے ساتھ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ داعیانہ رہا، مجاہدانہ رہا، یہاں تک کہ وہ تمام کے تمام محاصر کر لیے 2 سال کی مدت میں۔ تاریخ نے اسے لکھا ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ارتداد کا یہ فتنہ آج ہمارے سامنے بھی ہے، ہمیں اس کے اسباب کو سمجھنا ہے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اگر میرے بھائیوں اس پر گفتگو کریں کہ اس کے اسباب کیا ہیں تو میں نے جیسا کہ کہا، سب سے پہلی وجہ اگر میں کہہ سکتا ہوں تو دینی تعلیم کی کمی یا دینی تعلیم کی کمزوری، کہ ہم نے ان کے لیے مکتب کی وہ بنیادی تعلیم جو ہونی تھی شاید ماں باپ ان کو نہیں جوڑ سکے، یا خود اس ایریا اور علاقے میں وہ انتظام نہ تھا، اور وہ مکتب کی بنیادی تعلیم کہ جہاں سے نکل کر ہمارے بچوں میں ایمانی غیرت ہو اور وہ ہر محاذ پر اپنے آپ کو ایک مجاہد اور دین کا ایک سپاہی سمجھ سکیں، ہم نے شاید مکتب کی یہ بنیادی تعلیم ان کو دینے سے انہیں محروم کر دیا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا پیارے والدین، اگر آپ یہاں حاضر ہیں ماں اور باپ کی شکل میں، آپ نے مکتبوں کو توڑا ہے انگلش اسکولوں کی رو میں بہ کر۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم مسجد رابعہ میں آپ نے کس حد تک مکتب کی بنیاد قائم کر رکھی ہے اور کتنا کامیاب ہے، لیکن میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا یہ مکتب مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہماری نسلوں کو ٹھوس دینی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا محاذ ہے، اگر ہم نے اسے سر کیا تو انشاءاللہ ہمیں، میرے بھائیوں، میں کہہ سکتا ہوں 30% کامیابی یہاں سے ہماری شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مکتب میں پڑھنے والے بچے بچیاں ناعمر ہوتے ہیں، ہے نا، چھوٹے بچے اور بچیاں آ کر پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان میں تمیز کا وہ شعور ابھی نہیں آتا ہے کہ وہ حق اور باطل کا اچھی طرح سے ادراک کر کے کوئی فیصلہ کر سکے۔ تو تعلیم تو مل گئی،
انہوں نے کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا، انہوں نے نماز کیسے پڑھنی ہے سیکھ لیا، روزے کے احکام کیا ہیں انہیں بتا دیا گیا، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کب فرض ہے، شاید اس کی بھی تعلیم ان کو مل گئی، حج ایک فریضہ ہے اس کو بھی وہ سمجھنے لگے، لیکن ابھی جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم نہیں رکھا۔ تو ما بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد کی جو پیڑھی ہے وہ زیادہ تر اس چنگل میں پھنس رہی ہے، اس کے لیے کیا انتظام؟ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیں تو 95% ہماری یہ نئی نسلیں مسلم گھرانے کے بچے اور بچیاں کہاں جا رہے ہیں؟ ماڈرن اسکول، ماڈرن کالجز، عصری تعلیم لینے کے لیے، اور پھر یونیورسٹیز۔ صحیح ہے یا نہیں بھائیوں؟ ہمیں انہی سے زیادہ خطرات ہیں، اس لیے کہ ارتداد کی بہتی ہوئی ہوائیں انہی ماڈرن اسکولوں کے گلیاروں سے آ رہی ہیں، ارتداد کا یہ سیلاب امٹتا ہوا انہی کالجز کے میرے بھائیوں کوریڈور سے چھلتا اور بہتا ہوا ہماری سوسائٹی میں پہنچ رہا ہے۔ آپ اس کو مانتے ہیں؟ بولو بھائیوں، مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہیں۔ میں نہیں اس کا قائل کہ آپ انہیں سرے سے کالج سے الگ کر دو، روک دو، بیریئر لگا دو، نہیں، بھیجو آپ، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح کون سا کالج، کون سا اسکول مخلوط تعلیم ہے؟ نہیں بھائی، یہاں پر نہیں بھیجنا ہے۔ ہماری بیٹی اس اسکول میں جائے گی جہاں پر اس کے لیے سیپریٹ انتظام۔ کالج یہ مخلوط تعلیم، مخلوط ماحول، مخلوط کلاس رکھتا ہے، ہم اس کالج میں ایڈمیشن نہیں دلائیں گے، ہم وہاں جائیں گے جہاں پر ہماری بچیوں کے لیے الگ کیمپس کا انتظام ہے، لڑکیوں کا کیمپس۔ اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں قائم کرنا چاہیے۔ ہمارے کچھ بزرگوں نے قائم کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انجمن اسلام کر کے ایک ٹرسٹ ہے جس کے بہت سارے اسکول ہیں، ممبئی میں کچھ کالجز ایسے ہیں جو انجمن اسلام نے گرلز کے لیے رکھے، انجمن گرلز کالج۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے وہ بہت بڑا ادارہ ہے، یقیناً ہے بہت بڑا۔ اب چھوٹے پیمانے پر اپنے علاقوں میں اگر ہم جمع ہوں، جماعت کے افراد، تو میرے بھائیوں آج بھی ہمارے اندر عثمان غنی ملیں گے، آج بھی عبد الرحمن بن عوف جیسے تاجر نظر آئیں گے، آج بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مال اللہ کی راہ میں لٹانے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہم جمعیت اور جماعت کے لوگ ان تک پہنچے، ہماری باڈی، ہمارا اپنا ٹرسٹ بنے، اور اگر ہم اپنی ان بیٹیوں کو میرے بھائیوں اس ارتداد کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کالج کی باؤنڈری میں جانے سے تو روک نہیں سکے، اس لیے کہ ہمارے والدین اتنے تعلیم یافتہ نہیں، انہیں بھی انگریزی میڈیم کی یہ چمک دمک بہت خیرہ کر رہی ہے ان کی آنکھوں، وہ بھی اسی طرح بہے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا بدل کیا ہے؟ اس کا بدل کیا ہے؟ گرلز کا معاملہ جو ہے وہ آپ ڈھونڈیے کہ گرلز کالج ہے، تب میں ایڈمیشن دلاؤں گا اور آنے جانے کی بھی دیکھ ریکھ کروں گا، نہیں تو اپنے ارباب جماعت سے اور اسی طرح ارباب سیاست سے مل کر کے بیٹھ کر اپنی قوم کے لیے ہم سوچیں گے کہ آخر ہمارے اور تو انہیں ارباب سیاست کے کھاتوں میں جا رہے ہیں نا، ہم ووٹ دے کر ان کو اپنا میئر، ہم ووٹ دے کر ان کو اپنا نگر سیوک، ہم ووٹ دے کر ان کو اپنا ایم ایل اے، ہم ووٹ دے کر ان کو اپنا ایم پی چن رہے ہیں، کیا ہم اتنی بات نہیں رکھ سکتے کہ یہ ہمارے قائد؟ ذرا ہماری بیٹیوں کے لیے تو سوچیے، غیروں نے قائم کر رکھے ہیں اپنے ادارے، اقلیتی بنیاد پر بھی ہمیں اگر کوشش کریں اللہ کی قسم مائنارٹیز کے لیے جگہ مل سکتی ہے، تعلیمی ادارے آپ قائم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا حق مانگنے کا شعور ہونا چاہیے۔ ہماری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے اسی چھوٹی سی زندگی میں کہ کرناٹک کی سرزمین میں، آندھرا کی سرزمین میں، کیرلا کی سرزمین میں انہی مائنارٹیز کے لوگوں نے، مسلم جماعت نے مل کر کے جب اپنے قائد سے جا کر کے ملاقات کی، اپنے سی ایم سے جا کر ملاقات کی ہے، اللہ کی قسم آج مائنارٹیز کے لیے کالجز، اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوں، کالجز سیپریٹ ارینجمنٹ کے ساتھ کہ یہ گرلز کا کیمپس ہے، یہ بوائز کا کیمپس ہے، اور وہ بھی ایسا کیمپس، ایک ایک کیمپس میں 3-3 ہزار بچیاں جا کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، 1 روپے کا خرچ نہ کریں۔
اور آپ کو جانا ہو تو جائیے، ایک بہت قریب کی مثال تانڈور ایک شہر ہے، پتھروں کی سرزمین ہے، جہاں اللہ نے پتھروں کے معدنیات رکھے، ان پر اپنی آنکھوں سے میں نے وہ کالج دیکھا۔ مسلمانوں کو اقلیتی شعبے کو، میرے بھائیوں، بوائز کو الگ، گرلز کو الگ، بڑا کیمپس ملا ہوا ہے۔ ہم نہیں کوشش کر سکتے کیا مہاراشٹر کی سرزمین میں میرے بھائیوں اقلیتی کردار ہمارا نہیں ہے لیکن وہ حق مانگنے کا شعور ہمیں ہے کہ نہیں، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، گرلز کے لیے ہمیں اپنا خود انتظام کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتا تو بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، آپ برا مت ماننا، الحمدللہ ان بچیوں کی دینی تربیت کے کچھ ادارے چل رہے ہیں۔ وہ کلیہ خدیجہ کہیں آپ سنتے ہوں گے، کہیں کلیہ عائشہ کے نام سے آپ جانتے ہوں گے، کہیں کلیہ حفصہ ہے، کہیں سودا ہے نا، کلیہ فاطمہ الزہرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دینی تعلیم، بچیاں عالمہ فاضلہ بنے، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ کے حقوق کو پہچانے، اپنے شوہر کا حق سمجھ کر اس کے اطاعت و فرما برداری کریں، اپنے گھر میں جائیں تو وہاں بھی اپنی دینی اور ایمانی شمع کو روشن کریں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گود میں پرورش پانے والے بچیوں کی بھی تربیت کر سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ ادارے الحمدللہ سفیشینٹ تعلیم آپ کو دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی خرچہ ہے تو خرچہ تو وہاں بھی آپ کر رہے ہیں۔ آپ انجینئر بنانے کے لیے خرچہ نہیں کر رہے، آپ BBA اور MBA کی ڈگری دلانے کے لیے خرچہ نہیں کر رہے، آپ کمپیوٹر سائنس پڑھانے کے لیے فیس نہیں بھر رہے ہیں نا بھائی، لیکن کیا بنا رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے ان کا الگ کیمپس نہیں چنا ہے، آپ نے ایسے کالج میں بھیجا ہے جہاں گرلز اور بوائز ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ اس فتنے کو آپ نے دعوت دی، اپنی بیٹی کو ایمان کا سودا کرنے کے لیے آپ نے وہاں بھیجا ہے، اور اللہ کی قسم قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی اگر آپ نے اس کا انتظام نہیں کیا۔ میں اگر دوسرے لفظوں میں کہنا چاہوں کہ ارتداد کے فتنے، فرینڈشپ، دوستانہ ماحول، مسلم کو غیر مسلم کے ساتھ احتکاک اور ملنے کا جو موقع فراہم ہم کر رہے ہیں نا، یہاں سے۔ اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پہلے خبر کیا تھا، کتنے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ پڑھیے سنن ابو داؤد کتاب الادب کی روایت، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر آ جاتا ہے، اپنے دوست کے دین اور دھرم کو قبول کر لیتا ہے انسان۔ اتنا مؤثر چیز ہے دوستی، فرینڈشپ۔ فلینظر احدکم من یخالل، تو تمہیں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، دوستی اس کی کس سے ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اگر آپ اسکولوں کا جائزہ لیں جہاں پر مخلوط تعلیم ہے، تو ان اسکولوں کا رزلٹ جہاں پر مخلوط تعلیم ہے نا، بہت متاثر ہے۔ اور دوسری خبر آپ کو یہ ملے گی کہ ہمارے ہاں 6ٹھی میں پڑھنے والا، 7ویں پڑھنے والا، 8ویں میں پڑھنے والا بچہ کہتا ہے کہ زینب آئی لو یو۔ موقع کیسے ملا اسے کہنے کا؟ اس لیے کہ کلاس ایک ہے، کلاس روم ایک ہے، ڈیسک اور میز قریب قریب ہیں، تو مخلوط تعلیم ادارے یہ آوارگی سکھاتے ہیں کہ تم بات چیت کرنے کے لیے بالکل آزاد ہو، فرینک ہو جاؤ، جس سے بات کرنا ہے کرو۔ تو میرے بھائیوں، پھر آپ کو شکوہ کیوں ہے؟ مولانا میری بیٹی کو سکھائیے، میری بیٹی کو بتائیے۔ آپ نے ماحول ان کو دیا ہے ایسے اسکولوں کو چن کر۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہہ تو سکتا ہوں، جمعیت آپ سے کہہ تو سکتی ہے، لیکن یہ ضرورت آپ کو پورا کرنے کے لیے خود اٹھنا ہوگا، آپ کی اپنی سنستھا بنانی ہوگی، تب جا کر کے قوم کے لیول پر میرے بھائیو آپ یہ کام انجام دے سکیں گے۔ ہمارا اسکول بھی ایسا ہو کہ ہمارے بچے ہائر ایڈوکیشن لیں، ہمارے بچے عصری تعلیم سیکھیں، سائنس، ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، لیکن لڑکیوں کی کلاس الگ ہوگی، لڑکیوں کا فلور الگ ہوگا، لڑکیوں کا ایگزٹ اور انٹرینس الگ ہوگا۔ جیسے مسجد رابعہ میں ہم نے اجلاس کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، لیکن یہاں پر بھی خواتین کا انتظام، ان کے جانے کا، ان کے آنے کا الگ انتظام، مردوں سے بالکل الگ طرح ان کی نظروں سے اوجھل۔ کیا ایسا انتظام اپنی بیٹیوں کے لیے تعلیمی ادارے کے طور پر ہم نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں،
بہت سو گئے، ہم نے بہت سو لیا، خواب غفلت میں اب بھی اگر ہم پڑے رہے، اللہ کی قسم یہ سیلاب بہت تیزی کے ساتھ آنے والا ہے۔ ابھی سے سوچیے، پلاننگ کیجئے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں، کون سے ادارے کو ہم اپنی بچیوں کے لیے چن رہے ہیں، ہم اس کو اسلامی تعلیم کا قلعہ دے رہے ہیں یا ماڈرن تعلیم کی کھائی اور خندق اس کو فراہم کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں کہا تھا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھی دوستی اور بری دوستی کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا۔ اگر آپ کا دوست اچھا ہے تو گویا وہ خوشبو بیچنے والا ہے، آپ اس کے پاس ہونا تو ہر طرح سے آپ خوش رہو گے، خوشبو آپ کی آپ کے دل و دماغ کو میرے بھائیو راحت پہنچائے گا، اچھے اخلاق سے آپ خوش ہوں گے، شیئر کرے گا وہ آپ سے، اور آپ اور وہ دونوں اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر دوست آپ کا برا ہے اور اللہ نہ کرے نعوذ باللہ غیر دھرم کا ماننے والا ہو گیا اور آپ فدا ہو گئے تو پھر دین کا سودا ہو گیا، انسان اپنے دوست کے دین پر آ جاتا ہے۔ تو اگر دوست برا ہے تو گویا لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنا دوست بنایا تو کیا نقصان ہوگا بھائیو؟ لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا یا تو وہ پھونک مار کر آپ کے کپڑوں کو بھسم کر دے گا، چنگاریاں اڑیں گی اور اچھا خاصا آپ کا کپڑا اس کی زد میں آ جائے گا، اور اگر کسی طرح آپ نے اپنے آپ کو بچا بھی لیا تو آپ بھٹی میں پھونک مارنے والے کے پاس نا، پھونک مارتے مارتے اس کا جسم پسینوں سے شرابور ہے، بدبو پھوٹ رہی ہے، آپ اس کے پاس ہو، آپ جس طرح خوشبو والے کے پاس رہ کر میرے بھائیو خوشبو سونگتے ہو، وہ اگر آپ کو شیشی نہ کھولے، جھولا نہ کھولے، تب بھی میرے بھائیو وہاں سے پھوٹے گی خوشبو، چلا نہیں سکتا ہے وہ، آپ کی ناک تک آئے گی۔ اگر آپ لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کے پاس بیٹھے ہو تو آپ اپنی ناک کو اس کی بدبو سے بچا سکتے ہیں؟ بولو بھائیو، نہیں بچا سکتے۔ آپ کا دوست کون؟ اور پھر پوچھو آپ کی بیٹیوں کا دوست کون ہے اس کالج میں، جو کالج کہتا ہے کہ یہ کینٹین تمہارے لیے بنی ہے، تم یہاں پر جو چاہو ناشتہ کر سکتے ہو، اور اکیلے نہیں اپنے فرینڈ کو بلا سکتے ہو، یہاں تم ہنسی مذاق کر سکتے ہو، یہاں ایک دوسرے کے گلے مل سکتے ہو، یہاں ایک دوسرے کو کس کر سکتے ہو، اور نعوذ باللہ من ذالک ایک دوسرے کے باہوں میں آ سکتے ہو۔ جو کالج کی آوارگی سکھاتا ہو، جو کالج اس طرح کی کینٹین فراہم کرتا ہو جہاں پر یہ آوارہ مزاجی کا درس دیا جاتا ہو، آپ نے وہاں پر اپنی بیٹی کو بھیج کر بتائیے کیا پڑھانے کی کوشش کی؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو دوستانہ ماحول پرووائڈ کیے جا رہے ہیں نا ان مخلوط تعلیمی اداروں میں، یہ زہر ہے، یہ زہر ہے۔ اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کو ایسے اداروں سے دور رکھو، خود کے ادارے قائم کرو یا پھر ان کلیات میں جا کر کے ان کا داخلہ دلاؤ، یہ عالمہ فاضلہ بن کر کے تمہارے گھر کو روشن کرے اور اپنے علمی باتوں سے گھر اور خاندان کے خواتین کی بھی اصلاح کرے، اور اس طرح سے یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ٹھیک ہے، بوائز کو آپ کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے گرلز کے لیے ہم نے الگ بنا لیا، بوائز کو کیا کریں؟ ہمارے مرد بچے وہ تو وہیں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کو تو کیا نام ہے ایڈمنسٹریٹر بننا ہے، مینیجر بننا ہے، تو MBA کی ڈگری لینا ہے، فلاں بننا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پڑھنے دیجئے، لیکن دینی تعلیم آپ نے مکتب کی دلائی۔ پھر ایک کام آپ کو اور کرنا ہے، کیا کرنا ہے بھائیو؟ ان بچوں کے لیے جو نوجوان تعلیم بالغاہ کا انتظام ہمیں اپنے اپنے علاقے اور ریجن میں کرنا چاہیے، تاکہ یہ کالج کے بچے جو پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے، ان کے بھی دین اور ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہاں سے فراہم ہو۔ ہفتہ واری ویکینڈ کلاس مسجدوں کے ذریعہ چلائی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے حیدرآباد کی سرزمین میں دیکھا ہے، وہاں کی جمعیت اہل حدیث، صوبائی جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد نے 7، یہ میں تقریباً 3 سال پہلے کی خبر آپ کو دے رہا ہوں، 7 بڑی بڑی مسجدوں میں اپنی جماعت کی ہر سنڈے کو ڈپلوما ان اسلامک اسٹڈیز فار یوتھ
نوجوانوں کے لیے جو کالج میں پڑھ رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں یا ملازم ہیں کہیں، سنڈے کو چھٹی ہے، آ جاؤ ہماری اس مسجد میں تمہارے لیے اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کا انتظام ہے۔ علماء کرام، مدنی علماء کرام موجود ہیں 5 سے 6 جو ترجمہ و تفسیر قرآن، حدیث اور فقہ حدیث، عقیدہ، سیرت اور یہ تمام چیزیں جو ان کے لیے ضروری ہیں، جو ان کے دین اور ایمان کے تحفظ کی ضامن ہیں، یہ درس ان کو دیا جا رہا ہے۔ ایسا انتظام ہم بھی، ٹھیک ہے ساری ذمہ داری ہم جمعیت میں نہیں رکھ سکتے، لیکن جمعیت کے افراد یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے احباب جماعت کو اپیل کریں کہ آپ اس کے فائنانسر بنیے۔ اگر ہم اس میں 4 5 6 علماء کرام رکھتے ہیں جو ہمارے یہاں اداروں میں پڑھا رہے ہیں، جامعۃ التوحید کے مدرس اور معلم ہیں، ہم تعلیم بالغہ کے لیے اپنی مسجد رابعہ میں اس طرح کا ویکینڈ کلاس رکھیں گے تاکہ یہ کالج کے نوجوان یہاں آ کر ویکلی، ہفتہ واری اپنا ایمان تازہ کریں، تزکیہ نفس ہو، اور پھر جائیں وہ دنیا کے علم ایوانوں میں اور عصری علوم بھی حاصل کریں، اپنے ایمان کے محافظ بنیں۔ تو انشاءاللہ بہت حد تک امید ہے کہ جب ان کا بھی تزکیہ نفس ہوتا رہے گا، تربیت ہوتی رہے گی، الگ الگ علاقے اور مساجد میں ہماری مساجد اپنا ایک کردار نبھائیں گی، تو انشاءاللہ پھر یہ فتنے جو لڑکیوں میں ہیں لڑکوں میں بھی، ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں میں نہیں۔ میرے بھائیوں، کئی واقعات کا میں گواہ ہوں کہ لڑکے نے جینزم کی ماننے والی لڑکی سے شادی کیا اور اسی کے عقیدے کا ہو، اور دونوں ایک ساتھ رہ رہے، دونوں ایک ساتھ رہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اپیل ہے کہ آپ اس پر غور کریں۔ یہ مخلوط تعلیمی ادارے ہماری سماج اور سوسائٹی کے لیے زہر ہیں۔ اگر ہم ابھی نہ جاگے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، بہت ساری بیٹیاں اور ان کے ہاتھوں لگ چکی ہوں گی، انہیں انعام بھی پانا ہے، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے اور ان کو بتلانا ہے۔ اسی طرح ایک چیز کی طرف اور رہنمائی کر دوں کہ دیکھیے جو سوشل میڈیا ہے نا، موبائل، اینڈرائڈ فون، ہم اپنے نوجوان نسلوں کو بڑی آسانی سے فراہم کر دے رہے ہیں کہ لے بیٹا کیا کمی ہے اپنے پاس، اور بس یہ فون ان کے پاس آیا اور فرینڈ شپ کے لیے سرکل بن گیا، فیس بک پر، اسی طرح واٹس ایپ پر، اور فلاں مجھے بتانے کی ضرورت ہے، انسٹاگرام، بہت ساری چیزیں ہمارے نوجوان جانتے ہیں، میں جانتا بھی نہیں ہوں شاید۔ ٹھیک ہے، تو اس پر بھی کنٹرول کیجیے، اور ایسے عمر میں مت دیجیے جہاں یہ بہک سکتے ہوں۔ جب وہ میچور ہو جائیں، اپنا اچھا برا سمجھیں، تب ان کے حوالے کیجیے، ان کو آنر بنائیے، ورنہ تب تک کے لیے اپنی موبائل سے ان کی ضرورت پوری ہونے دیجیے، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، ہے نا۔ اس طرح کی چیزوں پر اگر ہماری نظر ہوگی تو انشاءاللہ ہم کنٹرول کر سکیں گے۔ تو نمبر 1، ہمیں اپنا مکتب مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ نسلیں یہاں سے دین اور ایمان پڑھ کر جائیں۔ نمبر 2، بالغ بچوں کے لیے تعلیم بالغہ کے طور پر اپنے اپنے علاقے اور ریجن میں علماء کرام کی مدد سے ہمیں اس طرح کی کلاسیں قائم کرنی ہیں، اور اس طرح سے ہمیں یہ سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں ہمیں اس سے بچانے کے لیے یہ موبائل فون اسے بھی انہیں دینا ہے جو اس کا صحیح استعمال کرنا سمجھتے ہوں، کیونکہ یہ ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو چند باتیں کہی گئی، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں اور بھی اس کے حل ہو سکتے ہیں جو آپ علماء کرام سے سنتے رہیں گے میرے بھائیوں، اور فوق کل ذی علم علیم، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ نے علماء پیدا کیے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہم سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جامعۃ اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کا، مسجد رابعہ کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے یہ موضوع چنا اور ہمیں موقع دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے اور امت کے لیے اس پروگرام کو نفع بخش بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔